बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 6 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन है। एक बार फिर आपकी खिदमत में नाज़रीन अहम ख़बरों के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं। साथ नाज़रीन चमन बार्डर पे पाक अफ़गान झड़प जो है वो शुरू हो गई है। अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की पोस्ट पे हमला किया गया। पाकिस्तान ने भारी हथियार से इसका जवाब दिया। 1.5 घंटे से ये फायरिंग नाज़रीन दोनों अतराफ से जारी है। इस पर नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ अफ़गान सरबरा मुल्ला खैबतुल्ला अख़ुंज़ादा जो सुप्रीम कमांडर हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से जो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं उस हवाले से बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर है। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि अफ़गानिस्तान पे हमला वगैरह कर सके। जो शराइत आपने माननी है उसको करीब से देखें, जो पूरा कर सकते हैं वो शराइत माने, नेक नीयती से काम करें। और इस हवाले से मज़ीद हिदायत उनको जारी की हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ नाज़रीन सरहद पार से जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद में ड्रोन दाखिल होते हैं, ख़ुदकुश ड्रोन दाखिल होते हैं, पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है कि पाकिस्तान ने उसका तोड़ निकाल लिया है। जैमिंग गन जो है वो 1.5 किलोमीटर से पाकिस्तान उन ड्रोन्स को जो है वो जैम करके गिरा सकता है। ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा दोस्त हमारी वीडियो को देख लेते हैं और हम बार बार यही कंप्लेंट अपने गुज़िश्ता 2-3 वीडियो से ही कर रहे कि फिर वीडियो देखने के बाद कमेंट तो कर देते हैं मगर वो साथ नाज़रीन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिनको हमारा चैनल पसंद आता है वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इस टाइम पे एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो है वो इस्तांबुल में मुज़ाकरात 6 नवंबर के थे, चल रहे हैं। पहला सेशन कतर में हुआ था जिसमें तकरीबन दोनों ममालिक एग्री कर गए थे। सीनियर क़ियादत उसमें शामिल थी उन मुज़ाकरात में जो कतर में हुए थे। TTP के हवाले से सब कुछ क्लियर हो गया था मगर अफ़गान तालिबान जो है वो मेज़ पे बैठने के लिए तैयार तो थे मगर तहरीरी मुआहिदा करने से इनकारी थे। उनके पास वो इख्तियारात नहीं थे। उन्होंने फिर वक्त जो मांगा, जो इस्तांबुल में दोबारा मुज़ाकरात हुई 25 को और 5 दिन उसमें लगे और वो मुज़ाकरात नाकाम रहे। बहरहाल इस्तांबुल ने पाकिस्तान को दोबारा राज़ी किया और मुज़ाकरात किए गए और एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई और उसके बाद आज 6 नवंबर को दोबारा मुज़ाकरात हैं। मगर नाज़रीन इन मुज़ाकरात के साथ साथ ही चमन और जो कंदहार स्पिन बुलदक है वहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान की पोस्ट पे हमला करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान ने जवाब में जो है वो भारी हथियार का इस्तेमाल किया है। एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हो, दूसरी तरफ जो है वो आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग कर रहे हो। तो या तो ये TTP तीसरी कुव्वत है, थर्ड पार्टी है, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के मामला दुरुस्त हों और वो बीच में एक ऐसा अमल, एक ऐसा रोल प्ले कर रहे ताकि दोनों ममालिक के माबैन जंग हो, या ये अफ़गान तालिबान जो हैं वो कसदन अमल जो है वो इन मुज़ाकरात को सबूतार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे भी 2 ग्रुप हैं और मुल्ला खैबतुल्ला अख़ुंज़ादा जो सरबराह हैं, अफ़गानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी ज़्यादा चलती है। जब वो फितवे देते हैं, जब वो हिदायत देते हैं, उस पर अमल होता है। बाकी सारे ओहदे जो उनके हैं वो ऐसा समझे कि वो फ़र्ज़ी ओहदे हैं। जो ताकत है, जो बयानात हैं, जो बात है, जो हुक्म है, वो मुल्ला खैबतुल्ला अख़ुंज़ादा का ही पूरा होता है। अब्दुल हक वासे जो इस टाइम पे उनके अफ़गानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ़ हैं, उन्होंने मुलाकात की है मुल्ला खैबतुल्ला अख़ुंज़ादा से। ये जो अफ़गानिस्तान के हवाले से समी यूसुफ़ज़ई सहाफ़ी हैं, उनके सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया उसमें कि उसमें हिदायत दी गई हैं मुल्ला खैबतुल्ला अख़ुंज़ादा की तरफ से कि आप उन शराइत को माने, ऐसी कोई शर्त को नहीं मानना जो हम पूरा नहीं कर सकते। और पाकिस्तान इस पोजीशन में है नहीं कि वो कुछ अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कर सके। ये मुल्ला खैबतुल्ला अख़ुंज़ादा ने बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को दिया हुआ है जो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के साथ बैठे हुए हैं। और साथ ये भी कहा है कि वो वादे करें जो पूरे कर सकते हो और नेक नीयती से और इखलास से इस मुज़ाकरात में बैठना है। तो नाज़रीन वहाँ से तो इशारे मिल गए हैं। ये कंदहार के फ़ैसले हैं
اور کندہار ہی TTP کو اس ٹائم پہ زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. جو کابل کا گروپ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ چلیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں. بڑے احسانات ہیں پاکستان کے ان عبوری حکومت پہ اور افغانستان کو لانے میں. بہرحال ناظرین، اب پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات انتہائی بگڑ چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ بارڈر پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں. تو اگر یہ TTP کی شرارت ہے تو افغانستان میں بیٹھ کے ہی پاکستان پہ پوسٹ پہ حملہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ آشیرواد حاصل ہے افغان طالبان کی. افغان طالبان کو چاہیے تھا کہ ایسے موقع پہ، نازک موقع پہ ان کے بارڈر سے پاکستانی پوسٹ پہ حملے نہ ہوتے. مگر چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اور بھارت کے غیر اعلانیہ جو اتحاد ان کا ہوا ہے اور یہ ان کی سازش ہے، وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ مذاکرات مزید آگے بڑھیں. جبکہ ان کے سربراہ نے کہہ بھی دیا کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ افغانستان پہ حملہ کرے. ناظرین، یہ جو ملا خیبت اللہ خونزادہ کو بریف کیا گیا ہے، وہ ایک زبردست عالم ہے، ایک بڑے پائے کے عالم ہیں. ان کی بڑی قربانیاں ہوں گی، مگر کیمرے کے سامنے نہیں آتے، کسی سے ملتے نہیں ہیں، پوری دنیا کا ان کو پتہ نہیں ہے نہیں، اور اپنے ذہن کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. دنیائی تعلیم ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی نہیں ہے. تو وہ سخت فیصلے جس طرح ملا عمر مرحوم کیا کرتے تھے، اس کی طرح افغانستان کو مزید سختی میں ڈالا ہوا ہے. افغانستان کو مزید دنیا میں جو ہے کوئی ملک ریکگنائز اس لیے نہیں کر رہا کہ وہاں پہ عورتوں کی تعلیم پہ پابندی ہے، وہاں پہ خواتین کے باہر نکلنے پہ پابندی ہے، خواتین کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہو رہا ہے اس پہ پوری دنیا بات کر رہی ہے. ساتھ جو سزائیں جس انداز میں دی جا رہی ہیں اس پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنا رد عمل لیتی ہیں. افغانستان کے ٹوٹل حالات اس ٹائم پہ ناظرین، ایک تو دہشت گرد وہاں پہ کافی زیادہ موجود ہے. 13ویں اجلاس میں رشیا کے جو سیکٹری کی سطح پہ ان کی سرگئی ہیں، انہوں نے باقاعدہ افغانستان میں شدت پسند دہشت گرد موجود ہیں اور یہ خطے کے لیے جو ہے وہ خطرہ سمجھے جاتے ہیں. اور یہ ناظرین انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ یہ حقیقی طور پہ افغانستان میں شدت پسند موجود ہے، پڑوسی ممالک کے لیے اور خطے کے لیے خطرہ ہے. اس کے خلاف جو ہے وہ مربوط فیصلے کرنے پڑیں گے، یہ ان کا کہنا تھا. اس طرح چین نے بھی بیانات دیے. اب پاکستان کے اور افغانستان کے یہ مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، اس کی کامیابی کی چانسز کم ہیں. اللہ کرے کہ دونوں ممالک کے مابین تحریری معاہدہ ہو اور افغانستان اس بات پہ راضی ہو جائے کہ TTP کے خلاف کارروائی کریں گے. کیونکہ ناظرین، پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے اور پاکستان نے اتنے ایویڈنس پیش کیے ہیں، اتنے ایویڈنس پاکستان نے پیش کیے ہیں. ان کے جو TTP کے ٹھکانے افغانستان میں، ننگرہار میں، کنڑ میں، خوست میں، پکتیا میں، پکتیکا میں، جہاں جہاں پہ غزنی میں ان کے ٹھکانے موجود ہیں اور ان کے کمانڈر موجود ہیں، وہ کمیونیکیشن جو پاکستان میں حملے ہوئے ہیں وہ پاکستان نے پیش کیے ہیں. یہ جو 112 سے 130 کے قریب جو شدت پسند دہشت گرد افغانستان کے شہری مارے گئے ہیں، جو ان کے فوج میں بڑھتی ہیں، جو ان کے فوج میں باقاعدہ تنخواہ لے رہے ہیں، وہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو یہ پورا ڈیٹا، اس سے پہلے کا جتنا ڈیٹا افغانستان کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا وہ پاکستان نے استنبول میں اور قطر میں شیئر کیا ہوا ہے. اور ان کو ڈر بھی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں، اس لیے یہ معاہدہ تحریری معاہدہ نہیں کر رہے. اور تحریری معاہدہ نہ کرنے میں نقصان زیادہ ناظرین افغانستان کا ہے. اگر افغانستان یہ سمجھتا ہے اور ملا ہیبت اللہ خونزادہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مشکل میں ہے، جنگی مشقیں ہیں 10 نومبر تک اور اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جائے گا، تو آگے پاکستان جو ہے وہ افغانستان پہ حملہ بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے. تو ان دونوں کا غیر اعلانیہ اتحاد ہے. اس سے لگ رہا ہے کہ آگے حالات جو ہیں وہ مشکلات کھڑی کریں گے پاکستان کے لیے. مگر پاکستان اس بھنور سے کیسے نکلتا ہے، اس TTP کو کیسے ٹیکل کرتا ہے، یہ ناظرین آنے والا وقت بتائے گا. افغانستان کی طرف سے جو موجودہ وفد ہے، عبدالحق واسع اس میں انٹیلیجنس چیف جو ہیں وہ ہیں، ذاکر جلالی ہے، نجیب ہیں، عبدالقہار بلخی اس میں شامل ہیں، انس حقانی ہے، سہیل شاہین ہے جو قطر میں وہاں پہ سفیر رہے. پاکستان کی طرف سے نام سامنے مکمل طور پہ نہیں آ رہے، مگر انٹیلیجنس چیف جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پاکستان کے، ISI کے سربراہ ہیں، وہ اس ٹائم پہ ناظرین عاصم ملک اور اسحاق ڈار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں کہ وہ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ناظرین یہ مذاکرات کون سا رخ لیتے ہیں. مگر یہ جو کندہار سے، اسپن بولدک سے
چمن پہ فائرنگ ہوئی ہے اور پاکستان نے فائرنگ کی ہے اور فائرنگ جاری ہے دونوں ممالک کے مابین. تو یہ مذاکرات کے ٹائم پہ ایسے شیطانی کوئی تیسرا فریق کر سکتا ہے یا افغانستان اس مذاکرات کے عمل کو سبوتار کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ افغانستان کی طرف سے بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے پہلے فائرنگ ہوئی ہے. ساتھ ناظرین، پاکستان نے جو ہے وہ سرحد پار سے جو خودکش ڈرونز، پاکستان میں پچھلی بار بھی اسرائیل کے ڈرونز تھے، ہیرون ڈرونز، وہ پاکستان پہ چھوڑے گئے تھے جو خودکش تھے. اب اس کے لیے باقاعدہ جیمنگ گن جو ہے وہ پاکستان نے بنا لی ہے. نیشنل الیکٹرانکس میں یہ پاکستان نے تیار کی ہے اور یہ سیفرا جو ڈرونز جیمنگ گن ہے یہ پاکستان نے اپنے بارڈر پہ ان کو مختلف علاقوں پہ اس کو نصب کیا جائے گا. یہ 1.5 کلومیٹر سے جو ڈرونز آئیں گے ان کو ناکارہ بنائے گا اور ڈرون کی تعداد چاہے جتنی بھی ہو یہ ناکارہ اس کو کر سکتا ہے. ریموٹ کنٹرول کو باقاعدہ ناکارہ اس کا سسٹم بنا سکتا ہے. تو یہ ایک اہم کامیابی جو پاکستان کو ملی ہے اور یہ فضائی پاکستان کی جو برتری ہے وہ ثابت کرتی ہے. یہ ڈرون پاکستان کے ہاتھ لگنا اور پھر پاکستان کے اپنے نیشنل الیکٹرانکس میں اس کا تیار ہونا، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے، بڑی کامیابی ہے جو پاکستان کو اس ٹائم پہ ملی ہے. 3 محاذ پہ ناظرین پاکستان کی سیکیورٹی فورسز لڑ رہی ہے. تو ہم اس کو اس لیے دنیا کی بہترین فورس قرار دے رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو، پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کی فضائیہ کو، کہ محدود جنگ انڈیا کے ساتھ ہوئی. وہ 4 دن کی جنگ، 3 دن کی، 3.5 دن کی جنگ. 3.5 اس لیے بول رہا ہوں کہ 3 دن تو انڈیا نے ان کے پاس جو تھا وہ پاکستان پہ کیا. پاکستان نے پھر جو حملے کیے وہ 3-3.5 گھنٹے میں پاکستان نے سماپت کر دیا سب کچھ. ان کے فائٹر جیٹ بھی گر گئے، ان کے 29 ایئر بیسز پہ حملے بھی ہو گئے. تو اس جنگ میں پاکستان کی جیت کے بعد کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ گھیرا جائے. تو یہ غیر اعلانیہ جو اس ٹائم پہ ایک اتحاد بنا ہوا ہے افغانستان کا، انڈیا کا اور اسرائیل کا، اس سے پاکستان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کئی سالوں سے پراکسی جنگ میں لگا ہوا ہے. پاکستان کے فوجی جو ہے وہ انٹرنل طور پہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں فورسز جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ شدت پسند دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہیں جو افغانستان سے دراندازی ہو رہی ہے. دراندازی کر کے پاکستان میں داخل کیے جاتے ہیں اور پاکستان کی TTP جو پاکستان میں موجود ہیں اور افغانستان میں موجود ہیں، وہاں سے TTP TTA کا ان پہ آشیرواد کے ساتھ TTP جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوتی ہے اور افغان جنگجو بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں اور افغان جنگجو بھی ساتھ شامل ہو کے پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں. تو ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں TTP کے اور افغان TTA کی شدت پسند دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہے. تو مقابلہ اس محاذ پہ بھی ہو رہا ہے، انڈیا کے محاذ پہ بھی بارڈر کو، لائن آف کنٹرول کو کور کیا ہوا ہے، ورکنگ باؤنڈری کو کور کیا ہوا ہے اور افغانستان کی یہ اتنے بڑے بارڈر کو جو ہے اس کو بھی مینیج کیا جا رہا ہے. اس پہ بھی افغانستان کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا سکے. مگر پاکستان بڑی پھرتی سے پاکستان نے آج جواب دیا ہے. ان افغانستان کی طرف سے جو ایگریشن تھی پاکستان نے اس کو ناکام بنایا. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.